کیا پی ٹی اے کے پاس بندے اتنے اہل نہیں ہیں یا پی ٹی اے کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کو بل پروف شیشہ لگوا دیں اگر حکومت یا کوئی سیکیورٹی ادارہ نہیں لگوا کے دیتا تو؟ جو پرامن طریقے سے چلتی ہوئی آزادی مارچ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے یہ ہمیں بالکل نامنظور ہے. لاٹھی گولی کی سرکار اب ہم نہیں چلنے دیں گے. وہ جس قسم کی بچگانہ تعویلیں دے رہے ہیں اس سے قوم اب جو ہے نا بہلنے والی نہیں ہے. خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار بہت پہلے کر دیا تھا کہ اس کو مذہب کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ یہ سب پلاننگ ہے اور یہ پلاننگ اب یہ دیکھیں اب یہ 90s کا دور نہیں ہے کہ جب یہ پلاننگز جو ہیں وہ ایکسپوز نہیں ہوتی. خان صاحب کے حوصلے مزید بڑھ گئے ہیں. دیکھیں یہ تو صاف بات ہے کہ ان کو جو ملزم ہے جو ایکچوئل جس کی پکچرز دکھا رہے ہیں جس کو پکڑا گیا ہے وہ کوئی اور ہے اور بیان دینے والا کوئی اور ہے. اور پھر دیکھیں پی ٹی وی پہ اور پوری پاکستان کے جو ہمارا میڈیا ہے اس پہ اس بندے کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے جو لیڈر زخمی. آپ کہنا چاہ رہی ہیں عمران خان کو مارنے والا بندہ ہیرو بنایا جا رہا ہے؟ السلام علیکم، میں حجات ظفر، میرے ساتھ موجود ہیں ایم این اے تاشفین صفدر صاحبہ. آپ سے سب سے پہلے چیز جاننا چاہوں گا، پروٹیسٹ آپ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، سڑکیں بند، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن لوگوں کو دوسری تکلیف خان صاحب کی بھی ہے. دونوں کو ہم مداوا کیسے کریں گے دونوں تکلیفوں کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا. پرامن طریقے سے آزادی مارچ چل رہا تھا. پرامن شہری اس میں شامل ہو رہے تھے، عورتیں اور بچے شامل ہو رہے تھے. یہ جو شرمناک حرکت کی گئی ہے، جو پرامن طریقے سے چلتی ہوئی آزادی مارچ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، یہ ہمیں بالکل نامنظور ہے. لاٹھی گولی کی سرکار اب ہم نہیں چلنے دیں گے. ہم پرامن شہری ہیں پاکستان کے اور ہم اس قسم کی سیاست کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے. یہ تکلیف پاکستان پہ حملہ ہے، پاکستانی قوم پہ حملہ ہے. یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت زیادہ ہے جو اس وقت تھوڑی سی سڑک بلاک کرنے کے اوپر یا اپنا ریکارڈ کروانے کے اوپر احتجاج ہو رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جتنی قوم پاکستانی قوم ہمارے ساتھ یہاں پہ تکلیف میں بھی اگر ہے تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑا سوال جو لوگ اٹھا رہے ہیں، رات بھر سے لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا پی ٹی اے کے پاس بندے اتنے اہل نہیں ہیں یا پی ٹی اے کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کو بل پروف شیشہ لگوا دیں اگر حکومت یا کوئی سیکیورٹی ادارہ نہیں لگوا کے دیتا تو؟ دیکھیں جس بندے کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، جو نڈر بندہ ہوتا ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ پوچھیں پنجاب پولیس سے، وہ انسسٹ کرتے رہے ہیں لیکن خان صاحب نے کہا کہ ہم ایسے ہی چلیں گے کیونکہ وہ امید نہیں کر رہے تھے کہ اتنی گھٹیا حرکت ان کے ساتھ کی جائے گی. نہیں، اس پہ تو خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. آگے چل کے لانگ مارچ تو ابھی آپ نے روکا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوا. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں واپس آؤں گا، کنٹینر پہ کھڑا ہوں گا، لوگوں سے بات کروں گا دوبارہ. تو اگر دوبارہ آگے جا کے یہ دیکھیں ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو کہ ذرا سی بات پہ لندن بھاگ جائیں، ادھر بھاگ جائیں، ادھر بھاگ جائیں. خان صاحب تو نڈر لیڈر ہے، اس قوم کا واحد نڈر لیڈر ہے جو اس قوم کے لیے کھڑا ہوا ہے، سیلف لیس ہو کے کھڑا ہوا ہے. اور وہ اگر تھوڑی بہت چوٹ لگ بھی جاتی ہے تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ واپس آئیں گے اور وہ اس قوم کے لیے اسی طرح کھڑے ہوں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب باقی قوم جو میرے ساتھ چل رہی ہے وہ کسی بلٹ پروف کے بغیر چل رہی ہے تو میں بھی اسی قوم میں سے ایک فرد ہوں، میں بھی اسی طرح چلوں گا جس طرح میرے باقی لوگ چلتے ہیں. اچھا، ایک اور سوال. رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی بھی بیان دیا تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے بتایا کہ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے. تو اسلام فوبیا کا کیا مطلب، وہ والا ٹاپک کدھر گیا جو یہ حکومت کو ڈیفینڈ نہیں تھا کرنا چاہیے؟ یہ والے جو ڈرامے ہیں نا یہ اب چلیں گے نہیں. میں نے آج ہی، اگر آپ میرا سٹیٹس دیکھیں اس پہ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار بہت پہلے کر دیا تھا کہ اس کو مذہب کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ یہ سب پلاننگ ہے. اور یہ پلاننگ اب یہ دیکھیں اب یہ 90s کا دور نہیں ہے کہ جب یہ پلاننگز جو ہیں وہ ایکسپوز نہیں ہوتی. اب یہ سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے اور نہ ہی عوام اتنی بے وقوف ہے. تو اب سب کچھ سب کے سامنے ہے. اگر ایک صحیح انکوائری ہوگی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا اور اگر نہیں ہوگی تو عوام خود احتساب کرے گی. یہاں پہ جو کافی سارے لوگ اکٹھے ہیں، روڈز بلاک کر دیے گئے ہیں جبکہ آگ جلائی جا رہی ہے، ہر طرف دھواں ہے اور حالات کافی کشیدہ ہو رہے ہیں. ایم این اے کے پی کے سے ایم این اے ہیں ضلع خما، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ میں موجود ہیں. ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کے پی کے سے یہاں اسپیشل کس لیے آئی تھی؟ پہلے دیکھیں خان صاحب کی جو مشن ہے اور آزادی مارچ کی جو تحریک ہے وہ پنجاب سے شروع ہوئی ہے. تو ہم نے تو خان صاحب کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ کسی صوبے کی تحریک نہیں ہے، یہ پاکستان کی تحریک ہے اور ایک ایسے لیڈر کی تحریک ہے کہ جو پورے پاکستان کو ساتھ لے کے چلتا ہے. پاکستان کی ایک واحد آواز ہے اور ان کے ساتھ جس قسم کی کل ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے. وہ جس قسم کی بچگانہ تعویلیں دے رہے ہیں اس سے قوم اب جو ہے نا بہلنے والی نہیں ہے اور نہ ہی قوم کو کبھی یقین آئے گا کہ وہ اس قسم کی جو مینوپولیشن کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی یقین کرے گا. کیونکہ خان صاحب کی اس حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے ان کے ساتھ کی ہے، خان صاحب کے حوصلے مزید بڑھ گئے ہیں
اور وہی جب ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کی اسپرٹ کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے حوصلے بھی اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آپ سے ایک سوال ہے میرا, کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ سرکاری ہاسپٹل میں جانا چاہیے تھا, یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے تھی, کیس بننے میں مضبوط نہیں ہوگا کیس, اوپر سے جو اس کا بیان آیا, اس کو وہ جو بیان تھا اس کا بھی کافی متنازع سا بیان ہے ملزم کا بھی, وہ بھی اس سے شک ہو رہا ہے کہ وہ پہلے سے پری پلان کیا گیا جس کے اس کو مذہبی رنگ دینے کے لیے. ابھی رانا صاحب کا بھی اس پہ بیان آ گیا ہے, تو یہ سارے سینیریو کا آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو صاف بات ہے کہ ان کو جو ملزم ہے, جو ایکچوئل جس کی پکچرز دکھا رہے ہیں, جس کو پکڑا گیا ہے, وہ کوئی اور ہے اور بیان دینے والا کوئی اور ہے. اس کے اوپر تو ہم سب کو پورا یقین ہے کہ یہ اسکرپٹ اس کو لکھ کے دی گئی تھی. وہ بندہ ہکلا کے بات کر رہا ہے, کبھی ایک بیان کر رہا ہے, کبھی دوسرا. اور پھر دیکھیں پی ٹی وی پہ اور پوری پاکستان کے جو ہمارا میڈیا ہے اس پہ اس بندے کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو لیڈر زخمی آپ کہنا چاہ رہی ہیں عمران خان کو مارنے والا بندہ ہیرو بنایا جا رہا ہے؟ ہیرو نہیں بنایا جا رہا, اس کو لوگوں کو ایک سینیریو انہوں نے جو بلڈ کیا ہے, جو انہوں نے ایک واقعہ بنانے کی, ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ساری چیزیں بائی ڈیزائن ہیں, یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ سرکاری ہسپتال میں جاتے ہیں تو کیا ہم سرکاری ہسپتال جن کے انڈر کنٹرول ہے, انڈر سپرویژن ہے, کیا ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے اس پہ بھروسہ. ہم خان کو, اپنے لیڈر کو, جو ہماری ریڈ لائن ہے, ہم ان کو وہاں بھیجیں گے جہاں ہمیں سیکیور فیل ہوگا. ہم ان کی جان بہت قیمتی ہے اور سالوں بعد پاکستانی قوم کو ایک لیڈر ملا ہے. ہم ان کو اس طرح سے ان کے اوپر تجربات کر کے ان کی خدا نخواستہ مزید انہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتے. کھائیاں کے حالات ہم نے آپ کو بتائے. 2 MNA یہاں پہ موجود ہیں اس پروٹیسٹ میں, ان سے بھی ہم نے آپ کی بات کروائی اور ان کے موقف بھی آپ تک پہنچائے. معاون رپورٹر جبار علی ساگر کے ساتھ وجاہت علی ظفر, نیوز الرٹ گجرات.